انسان کی زندگی کتنی عارضی ہے۔ انسان جب دنیا سے کوچ کر کے عالم برزخ میں جائے گا تو اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن انسان اللہ پاک کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، جو کمایا تھا وہ کہاں خرچ کیا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی ہی میں مسلمان کی نجات ہے۔ اگر ہم حب رسول اور اطاعت رسول کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن کف افسوس ملنا ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن ظالم و نافرمان شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ ہدایت کو اختیار کر لیتا۔ قیامت کے محاسبہ سے ڈرنا چاہیے، جس دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال غصب کر رکھا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی جن پہ اس نے ظلم و ستم کیا ہوگا۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم ابھی بھی باقی ہوں گے، تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ شخص جو نیکیاں ہی نیکیاں لے کر حاضر ہوا تھا، گناہوں کے انبار لے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آج اللہ پاک کی طرف سے ہمیں وقت اور مہلت میسر ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، ہمیں اپنی جوانی طرز اسلامی کے مطابق ڈھالنا ہوگی، ہمیں اپنے کاروباری طریقہ کار کو شریعت کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق پرکھنا ہوگا، ہمیں اپنی انکم کے ذرائع شفاف کرنا ہوں گے۔ اگر ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مال جائز مصارف میں خرچ کرنا ہوگا، فضولیات اور لغویات میں شاہ خرچیاں کرنے کے بجائے مصارف شرعیہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اپنے مال سے اپنے ارد گرد گلی محلہ قصبہ گاؤں شہر کے سفید پوش غرباء و مساکین کو فائدہ پہنچانا ہوگا۔ دین کی باتیں فقط لذت سماع کی خاطر نہیں سننا، بلکہ عمل کی نیت سے سننا ہوں گی، اور ان باتوں کو اپنا کر اپنا طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طرز زندگی کے موافق کرنا ہوگا۔